نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرْنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَ لَهُ دَكًّا وَحَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے رب مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو ارشاد ہوا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے مگر اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ فرمایا تو وہ ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو عرض کی کہ تیری ذات پاک ہے، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو 40 راتوں کے لیے رب کریم نے کوہ طور پر بلایا تھا، جہاں پر ہم نے گزشتہ نشست میں گفتگو چھوڑی تھی کہ 30 راتوں کے لیے اللہ کریم نے بلایا اور پھر 10 اس پر اور بڑھا کر 40 راتوں کے لیے اللہ کریم نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو قیام کے لیے کہا، اور آپ 40 دن روزے رکھے آپ نے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، اور 40 راتوں کے بعد اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کا کلام سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مولا مجھے اپنا دیدار بھی کرا دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، یا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ امام سعید بن منصور نے روایت کیا ہے اس کو، اور امام بہقی نے بھی کتاب الاسماء والاوصاف میں، کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اس دن موسیٰ علیہ السلام
نے جو زیب تن لباس کر رکھا تھا وہ اونی جبہ تھا، اون کا بنا ہوا آپ نے جبہ پہن رکھا تھا، اونی چادر تھی، اونی شلوار تھی، اور دراز گوشت تو کہتے ہیں گدھا، گدھے کی کھال کی جوتیاں پہنی ہوئی تھی۔ اور حضرت ابن عباس اس روایت کو آگے بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کریم سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اللہ کریم سے کہا، کیا میرے رب تجھے اپنے بندوں میں سے کون سا سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، جو بندہ مجھے بہت زیادہ یاد کرتا ہے، جو بہت زیادہ میرا ذکر کرتا ہے، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ پھر پوچھا تیرے بندوں میں کون سب سے اچھا حاکم ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں کے خلاف جو فیصلے کرتا ہے ویسے ہی اپنی ذات کے خلاف بھی فیصلے کرے، یعنی کہ انصاف پسند انسان، کہ جو کسی کے خلاف اگر فیصلہ دیتا ہے حق پر مبنی ہو تو اپنے خلاف بھی اگر فیصلہ آتا ہو تو اپنے خلاف بھی ویسے ہی فیصلہ کرے۔ ایسا منصف انسان اللہ فرماتا ہے وہ مجھے پسند ہے۔ تو پھر تیسرا سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ رب کریم تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ غنی کون ہے تیری نظر میں؟ تیرے ہاں سب سے زیادہ غنی کون ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اس پر راضی ہو گیا جو میں نے اس کو عطا کیا۔ جو بندہ اللہ کی عطا پر راضی ہو گیا اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ غنی ہے، سب سے زیادہ غنی ہے۔ ضمناً میں نے شاید آپ سے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ انسان کی غنا کا تعلق جو ہے وہ مال کے ساتھ نہیں ہوتا، انسان کی سخا کا تعلق جو ہے وہ انسان کے مال کے ساتھ نہیں ہوتا۔ غنی اور سخی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک وصف کا نام ہے، اس کا تعلق انسان کے انر کور سے ہے، اندر سے ہے، انسان کے اندر سے ہے۔ انسان کا دل ہی غنی ہوتا ہے اور دل ہی کنجوس ہوتا ہے، انسان کا دل ہی سخی ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات رب کریم فرما رہا ہے کہ جو کچھ میں نے اس کو عطا کیا اس پر وہ راضی ہو گیا۔ تو اب جس کے پاس مال نہیں ہے، ظاہری طور پر دنیا کے اسباب نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہے، جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا تھوڑا یا زیادہ اگر وہ اس پر راضی ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ غنی وہ ہے، سب سے زیادہ غنی وہ ہے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ غنا کا تعلق ظاہری اسباب کا ہونا جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، غنا کا تعلق اللہ کی عطا پر راضی ہو جانے کے ساتھ ہے۔ جو کچھ اللہ دے اس پر اگر بندہ مطمئن ہو جائے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہاں اس نے غنی کا مقام پا لیا، اللہ کے ہاں وہ غنی ہے۔ دنیا جو مرضی سمجھتے پھرے اس کو، جی اللہ کے ہاں معیار جو ہے غنا کا وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عطا پر راضی ہو جائے۔ اور امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے حضرت ابن عباس سے یہ ایک اور روایت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں زہد کے مثل کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ زہد، تقوی، نیکی، نیک ہو جانا، پاکیزگی اختیار کر لینا، اسی کو زہد کہتے ہیں۔ زہد کی مثل کسی نے کوئی کام نہیں کیا اور میری حرام کردہ چیزوں سے بچنے سے بڑھ کر کسی نے میرا تقرب حاصل نہیں کیا۔ نیک کام کرنا، عبادات کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ زہد ہے۔ یہ زہد ہے کہ انسان عبادات میں حد درجہ تک چلا جائے، یہ زہد ہے۔ اور دوسرا جو رب کریم نے فرمایا
کہ میرا تقرب پھر اس شخص کو ملتا ہے جو میری حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہا. یہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کے معنی میں آتا ہے رک جانا، پرہیزگاری، اللہ کے خوف سے ڈر جانا، جو چیز رب کریم نے منع کی ہے اس سے رک جانا. تو زہد سے انسان کو پاکیزگی عطا ہوتی ہے، قلب کو اطمینان عطا ہوتا ہے، بلیدگی ملتی ہے انسان کے وجود کو، روح کو، جسم کو. اور تقویٰ سے اللہ فرماتا ہے میرا تقرب ملتا ہے. جو بندہ جتنا رب کریم کے احکامات کو مانتا ہے یا اللہ کے ان احکامات سے ڈرتا ہے جہاں جہاں سے اللہ نے جانے سے منع کیا، تو جو حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہا، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر کسی اور نے میرا تقرب حاصل نہیں کیا. پھر فرمایا کہ میرے خوف سے رونے سے بڑھ کر کسی کی کوئی عبادت نہیں. نماز، روزہ، حج، یہ ساری عبادت اپنی جگہ، ساری عبادت اپنی جگہ. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو میری ذات کے لیے رونا یا میری ذات کے خوف میں، خشیت میں رونا جو ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ جب بھڑکائی جائے گی نا، اور اس میں انسانوں کو، جنوں کو ڈالا جائے گا، تو وہ بھڑکتی چلی جائے گی. ہر لمحہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ پہلے سے بڑھ کر بھڑکے گی، وہ تھمنے کا نام نہ لے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک فرشتے ایک پیالہ لے کر آئیں گے، تو وہ پیالے کا پانی جو ہے وہ جب دوزخ کی آگ پر پھینکا جائے گا تو اس کی شدت کم ہو جائے گی. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث مبارک کا. تو پوچھا جائے گا کہ مولا کریم یہ جو آگ کسی طور تھم نہیں رہی، یہ کون سا پانی ہے کہ جس نے اس آگ کی شدت کو کم کر دیا؟ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ یہ وہ آنسو ہیں جو انسان نے میری خاطر، میرے خوف کی وجہ سے بہائے. اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کی یاد میں بہنے والے جو آنسو ہیں وہ اس قدر طاقتور ہیں کہ وہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے خوف میں رونے والی آنکھ سے، رونے سے زیادہ بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، تو نے یہ اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، ایسی زندگی بسر کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے کیا تیار کیا ہے، ان کی کیا جزا ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو لوگ دنیا میں زہد کرتے ہیں ان کے لیے میں نے جنت کو مباح کر دیا، حلال کر دیا، اس میں جہاں چاہیں گے رہیں گے. اور جن لوگوں نے حرام کاموں سے بچتے ہوئے زندگی بسر کی، میں قیامت کے دن اس شخص کا حساب لیتے وقت مناقشہ کروں گا، ان کے اعمال کی تفتیش ضرور کروں گا، سوال و جواب کروں گا ضرور ان سے، لیکن میں ان کا حیا کروں گا، ان کو عزت اور کرامت دوں گا. وہ جو ایک اور حدیث مبارک میں نے بیان کی تھی نا کہ اللہ کریم ایمان والوں کا جب محاسبہ کرے گا تو لوگوں سے چھپا کر کرے گا. چھوٹے موٹے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں نا، چھوٹیاں موٹیاں جو غلطیاں ہوتی ہیں، نافرمانی اللہ کی، چھوٹیاں چھوٹیاں. تو جو ایمان والا ہے، اللہ فرماتا ہے جو حرام کاموں سے بچتا رہا نا، وہ شخص حرام کاموں سے بچتا رہا، لیکن بشری تقاضے کے باعث چھوٹے چھوٹے گناہ اگر اس سے ہو گئے تو میں اس کا حیا کروں گا قیامت کے دن، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا نہیں کروں گا، علیحدہ کر کے رب کریم اس کا حساب و کتاب کرے گا. اور اس کا یہ بھی فضل ہے اس کا کہ علیحدہ کر کے اس کا حساب و کتاب کر کے پھر اس کو کہے گا جا سارے گناہ میں نے تجھے معاف کیے، چھوٹے موٹے، جا جنت میں چلا جا. تو پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ ہے اللہ کے خوف میں زندگی بسر کرنا. اللہ کے کہ جو میں آپ سے یہ تقاضا کرتا ہوں نا ہر وقت کہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں، ہر کام کرتے ہوئے یہ محاسبہ کرتے رہا کریں آپ اپنا کہ یہ کام ہے، یہ اللہ کو کہیں ناپسند تو نہیں، کیا اس کام سے اللہ کریم نے منع تو نہیں کیا، کیا اس کام سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض تو نہیں ہو جاتا. جب انسان ایسے اپنی زندگی کا پیٹرن سیٹ کر لے نا کہ ہر کام کرتے ہوئے خود ہی اپنا محاسبہ کر لے کہ یار یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں کہیں سے اللہ ناراض تو نہیں ہو جاتا،
کہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے منع تو نہیں کیا. تو جب اس طرح کا آپ اپنے اندر اینٹی وائرس انسٹال کر لیں گے نا تو پھر وہ جو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ تمہیں میں اس کا صلہ یہ عطا کروں گا کہ تمہارے عیبوں پر جہاں دنیا میں بھی پردہ ڈالتا رہا وہاں بھی تمہیں رسوا نہیں کروں گا، اور تمہیں سب کی نظروں سے بچا کر اپنی گوشے میں رحمت میں لے کر تمہیں بتاؤں گا تو یہ نے گناہ کیے تھے لیکن تو اپنے فضل سے تمہیں معاف کر دوں اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. تو یہ انعام ہے اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے دنیا میں حرام کاموں سے بچنے کا. پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے رستے میں، تو ان کو اللہ کریم نے ندا دی، اے موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ان کو نظر نہ آیا. پھر اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ بن عمران. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ادھر ادھر دیکھا لیکن انہیں کوئی شے نظر نہ آئی. تیسری بار پھر اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ بن عمران میں تیرا رب بول رہا، میں اللہ بول رہا ہوں، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لبیک لبیک کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر تو یہ چاہتے ہو کہ تم اس دن میرے عرش کے سائے میں رہو جس دن میرے عرش کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہ ہوگا، تو تم کیا کرو. یہ پیغام ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا. واقعہ آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا. یہ صرف میسیج جو ہے نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو گفتگو کی اس میں سے چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور یہ جو اللہ کریم نے قرآن میں بیان کیا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، اس کا مقصد فقط یا آپ مزے کے لیے یا حظ لینے کے لیے نہیں تھا، تربیت کے لیے. اس لیے میں نے چاہا کہ یہ جو مضمون چل رہا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی امت کو وہ آپ تک میسج دیا جائے تاکہ زندگی گزارنے کے جو ہمارے طرائق ہیں، طریقے ہیں، ان میں ہمارا بدلاؤ آ سکے کہ اللہ ہر میں چاہتا گیا ہم سے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس دن تمہیں عرش کا سایہ ملے جس دن کوئی اور سایہ میسر نہیں ہوگا، تو تم کیا کرو، تم یتیم کے لیے شفیق باپ کی طرح ہو جاؤ، یتیموں پر شفقت کیا کرو. ویسے جیسے ایک حقیقی شفیق باپ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کرتا ہے، ویسے اس بچے کی طرح کے ساتھ شفقت کرنا جس کے ماں باپ یا باپ دنیا میں موجود نہ ہو. پہلا کام. دوسرا یہ فرمایا کہ بیوہ کے لیے مہربان خامند کی طرح اس کی کفالت کرو، کیونکہ بیوہ ہے جس کا خامند دنیا سے چلا گیا، تو اس کے ساتھ اس کی کفالت کی ذمہ داری ایسے پوری کرو جیسے اس کا حقیقی شوہر پوری کرتا. اور پھر فرمایا اے موسیٰ بن عمران تم رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر فرمایا اے موسیٰ تم جیسا کرو گے ویسا برو گے. اے موسیٰ اے بنو اسرائیل کے نبی جس نے مجھے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا منکر تھا، میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا. سارا کچھ کرتا پھرے دنیا میں. اللہ کریم فرمایا موسیٰ اے بنی اسرائیل کے نبی جو شخص اس حالت میں میرے پاس آیا کہ وہ میرے محبوب کی نبوت کا انکار کرنے والا تھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کون ہے؟ تو فرمایا اللہ نے اے موسیٰ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں نے ان سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کی. یہ وہ ہستی ہیں جن سے بڑھ کر افضل کوئی مخلوق میں نے پیدا نہیں کی. میں نے عرش، آسمانوں، زمینوں، سورج اور چاند کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا،
یہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کریم نے اس کو بنا رکھا، اپنے نام کے ساتھ تاجدار کائنات کا نام جوڑ کر اللہ فرما رہا ہے 2000 سال پہلے. اور یہ 2000 سال جو ہمارے 2000 سال نہیں ہوں گے. جو اللہ کریم پیمانہ دے رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے کون سے 2000 سال ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے. اور مجھے اپنی عزت جلال کی قسم، میری تمام تر مخلوقات پر اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میں اس میں داخل نہ ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون ہے؟ تو فرمایا ان کی امت اترتے چڑھتے ہر حال میں میری تعریف کرے گی، میری حمد بیان کرے گی، اور وہ دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو ڈرتے رہیں گے. میں ان کے کم عمل کو بھی قبول کر لوں گا. یہ فضیلت ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کو ساری امتوں پر میں نے فضیلت دی، اور پھر سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی. ان کو 1000 سال کی دی نا عمر، 800 سال، 700 سال، 600 سال. ایک بندہ 700 سال عبادت کرتا ہے اور ایک 70 سال عبادت کرتا ہے. جی فرق تو ہوگا نا جی کہ نہیں ہوگا؟ کوانٹٹی کے حساب سے تو وہ زیادہ تھے نا. جن کی عمر 700 سال ہے وہ اللہ کی عبادت میں اگر زندگی بسر کرے تو کوانٹٹی کے حساب سے 70 سال والوں سے اس کی عبادت زیادہ ہے نا. لیکن اللہ فرما رہا ہے چونکہ وہ اللہ نے ہی پیدا کیا سب کو، اور اللہ نے ہی ہماری عمریں تھوڑی رکھی. اللہ کو پتا تھا میرے محبوب کی امت، اللہ فرما رہا ہے میں ان کے تھوڑے اعمال کو بھی زیادہ قبول کروں. ان کے 700 سال کی زندگی اور ہماری 70 سال کی زندگی، ہمارے تھوڑے اعمال کو بھی اللہ کریم کہتا ہے میں زیادہ قبول کروں گا. کس سبب سے؟ جو بھی میرے محبوب کی امت میں داخل ہو گیا، جو بھی میرے محبوب کی امت میں داخل ہو گیا اس پر یہ فضل کروں گا کہ وہ تھوڑا کرے گا، میں اپنے فضل اس کو زیادہ بڑھا دوں. تو یہ بھی ہے جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی امت کو دیا. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کی شہادت کی وجہ سے میں ان کو جنت میں داخل کر دوں گا. یہ جو کلمہ جس نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے یہ کلمہ پڑھ لیا جنت اس کے لیے اللہ نے حلال قرار دے دی. اب وہ علیحدہ معاملہ ہے کہ جب انسان گناہ کبیرہ میں کا مرتکب ہوگا تو جس قدر وہ گناہ کرے گا اس قدر اس کے لیے جہنم کی سزا اگر اللہ چاہے گا تو وہ دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن بالآخر جس نے کلمہ پڑھا، جس نے صرف کلمہ پڑھا، جس نے یہ مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا مقدر جو ہے بالآخر وہ ہے وہ جنت ہے. اللہ فرماتا ہے اس کلمے کے سبب سے، اس کی شہادت کی وجہ سے میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا میرے مولا مجھے اس امت میں داخل فرما دے. اب دیکھیے اس امت کا جو مقام ہے اللہ کے ہاں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے مولا نبی تو میں تیرا ہوں، رسول بھی ہوں، مجھے اپنے اس محبوب کی امت میں داخل فرما دے، مجھے ان کا امتی بنا دے، اس نبی کی امت بنا دے. اللہ اکبر. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ تم ان سے پہلے ہو، ٹھہرو میں تمہیں اور ان کو دار الجلال میں اکٹھا کر دوں گا کہ تم ان کے امتی تو نہیں بن سکتے لیکن ایک مقام پر میں تمہیں اور ان کو اکٹھا کر دوں گا. تو یہ جو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت عطا فرمائی، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے تمام انبیاء کرام پر، اس کے سبب سے اللہ کریم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی فضیلت عطا فرمائی. اس میں بھی لوگ بحث کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فضیلت بیان نہیں کر بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا وہ سہارا لیتے ہیں کہ ایک یہودی تھا اور ایک انصاری آپس میں سودا کر رہے تھے. تو سودا یہودی کو پسند نہ آیا تو اس نے کہا اس رب کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر افضل بنایا. تو انصاری کو غصہ آ گیا، اس نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو سب سے افضل، جبکہ تاجدار مدینہ بھی تاجدار کائنات یہاں موجود ہیں.
اللہ کے رسول یہاں موجود ہیں، اس نے تھپڑ رسید کر دیا انصاری نے۔ تو وہ جو یہودی تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس بندے نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، اس مسلمان نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے یہ کہا کہ اس رب کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے افضل بنایا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ یہاں موجود ہیں تو موسیٰ علیہ السلام افضل کیسے ہو گئے؟ مجھے اس بات پر غصہ آیا، میں نے تھپڑ رسید کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جلال میں آ گیا اور آپ نے فرمایا خبردار، یہ نبیوں کے درمیان فضیلت کا معاملہ نہ کیا کرو، منع فرمایا آپ نے۔ یہ پلی لی جاتی ہے اس معاملے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک خاص پیرائے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ خبردار نبیوں کے درمیان فضیلت کا معاملہ نہ کیا گیا۔ حالانکہ کئی ایسی احادیث ہیں، میرا مضمون یہ نہیں ہے، بس اجمالاً میں گزرتے ہوئے میں نے کہا گفتگو کر دوں اس پر۔ کئی ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارک ہیں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا اپنی فضیلت کو۔ تو ایک خاص پیرائے میں آپ نے اس کی حکمتیں تھیں، اس کے پیچھے کئی حکمتیں تھیں منع کرنے کی، کہ جب تم کسی نبی کے ماننے والوں کے سامنے اس کی نبی کی میرا مطلب کو کم پیش کرو گے اور مجھے بڑھا کر پیش کرو گے تو اس سے کئی قسم کے معاملات نہیں کر سکتے۔ ایک تو اس کی دل آزاری ہوگی، یہ مقصود نہیں۔ ہر نبی کی ایک اپنی فضیلت ہے نا، ہر نبی کے ماننے والا، اگر یہودی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو مانتے تو پھر یہودی نہ رہتے، مسلمان ہو جاتے۔ تو اس کی حکمت ایک یہ بھی تھی کہ کسی کے نبی کے ماننے والوں کے سامنے کسی کی نبی کی فضیلت کو کم یا کسی کو زیادہ نہ کرو، یا ایسا معاملہ نہ کرو کسی ایسے لوگوں کے درمیان جس سے جھگڑے کی نوبت آئے، فساد پیدا ہو زمین پر، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ لیکن یہ اب قرآن کو دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں جن کو بعد پر میں نے فضیلت دی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے تل کا رسول، یہ وہ میرے رسول ہیں جن کو بعد میں نے میری فضیلت دی۔ تو فضیلت تو ہر نبی کی بھی ہے، اور ہر نبی کی بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو ساری امتوں پر میں نے فضیلت دی۔ تو فضائل موجود ہیں، فضیلتیں بھی موجود ہیں، لیکن حکمت یہ ہے کہ آپ کسی کے نبی کے ماننے والے کے سامنے اپنی نبی کے اوصاف بیان نہ کریں یا فضائل بیان نہیں، جی تمہارا نبی جو ہے وہ کم ہے، ہمارا نبی زیادہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ بلکہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فضیلت نہ تھی یا وہ فضیلت میں کم تر تھے، یہ الفاظ آپ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کسی بھی نبی کی توہین نہیں کر سکتے۔ اپنے نبی کی فضیلت تو بیان کی جا سکتی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں بھی وہ سب سے افضل، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کوئی نہ تھی۔ اس لیے تاجدار کائنات نے منع فرمایا کہ خبردار نبیوں کے درمیان، نبوت کے درمیان جو ہے وہ فضیلت کا معاملہ نہ کیا گیا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تاجدار کائنات کی فضیلت موجود نہیں ہے۔ فضیلت اللہ کریم نے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر اللہ کریم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی ہے۔ اس کئی حدیث مبارک ہیں، انشاءاللہ موضوع کہیں آیا تو اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے جو مضمون ہے یہیں سے لے کر کل اس کو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔